وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تعویذ اور رقیہ یہ بھی شریعت کے دائرے میں پڑنے والی چیز ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہی حدیثوں کے اندر دوسروں کے لیے تعویذ کرنا وارد ہوا ہے، دم کرنا وارد ہوا ہے. خود آپ اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے. بہرحال یہ چیز شریعت کے دائرے سے باہر کی نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر کی ایک چیز ہے. دنیا میں اس وقت ایک جماعت ایسی نکلی ہوئی ہے جو تعویذ میں لوگوں کی جو بے راہ روی ہے اس کو دیکھ کر تعویذ ہی کا انکار کرنے لگی. حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شریعت میں اس کی تعلیمات مستقل ہم لوگوں کو ملتی ہے. دیکھیے دنیا کے اندر جس طرح چیزوں کی تاثیر ہوا کرتی ہے، اگر کوئی آدمی زہر کھاتا ہے تو مر جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی بگڑا ہوا خوراک کھاتا ہے تو مریض بن جاتا ہے، بیمار ہو جایا کرتا ہے. تو دنیا کی ظاہری چیزوں کی جیسے اثر کی تاثیر ہے، ویسے دنیا میں بعض اور باطنی چیزیں ہیں جن کا بھی اثر انسان کے بیمار ہونے کے اندر اور انسان کے مر جانے میں اللہ کے حکم سے ہوا کرتا. ہاں اتنا ہے کہ زہر دکھتا ہے، بگڑے ہوئے کھانے کا بگڑا ہوا ہونا آپ کی آنکھوں سے آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ بعض طاقتیں ہیں کہ جن کی طاقت آپ کو نظر نہیں آتی، نہ ان کا وجود آپ کو معلوم ہوتا ہے، مگر وہ بھی برا اثر ڈال سکتے ہیں. انسانوں کے اندر اچھے اور برے سب قسم کے لوگ ہیں، تو جو نہ دکھنے والی مخلوق ہے جنات وغیرہ، ان کے اندر بھی اچھے لوگ اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا انسانوں میں تو انسان احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے. اسی طرح ان میں بھی ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ آپ کے ساتھ جتنا احسان کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اور انسانوں میں جیسے آپ سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی سامنے والا آدمی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس طرح سے اس مخلوق کے اندر بھی ہے کہ ان کو جب کسی سے کلفت و تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی کبھی کبھی انتقام اور بدلہ لیتے ہیں. اسی طرح بعض طبیعتیں انسان میں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے ہی کا ان کا کام رہتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے بعض انسانوں کو، ان کی طبیعت میں یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ تکلیف دینے ہی کا معاملہ کرتے ہیں. ویسا اس مخلوق کے اندر بھی ہے کہ بعض طبیعتیں اتنی سرکش و متمرد ہے جناتوں میں کی کہ وہ جب بھی کوئی انسان ملے یا ان کو موقع ملے فوراً تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوا کرتے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، مگر جیسے دنیا میں زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، ویسے کسی جنات کے تکلیف دینے کی وجہ سے اگر انسان تکلیف میں آ جائے، بیمار پڑ جائے یا مر جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. مگر سبب کے درجے میں تو اس کو ماننا پڑے گا کہ زہر کی طرح ایک اور طاقت بھی ہے کہ جو انسان کو کبھی کبھی اثر کر کے اللہ کے حکم سے بیمار کر سکتی ہے یا مار بھی ڈال سکتی ہے. یہی حال نظر لگنے کا ہے. نظر لگنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بلکہ ایک قدم آگے بڑھیے قرآن کریم میں آ چکا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں العین حق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا سچ ہے، ایک برحق چیز ہے. کوئی اگر انکار کرے کہ نظر لگنا کچھ نہیں، جیسے آج کل ایلوپیتھی میں جو لوگ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ نظر دکھتی تو نہیں، پھر اثر کیسے کرتی ہے؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پولوشن کو کیوں مضر سمجھتے ہیں؟ دنیا میں پردوشن ہے، پردوشن دکھتا ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے پردوشن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بیماری لانے والا، وبا پھیلانے والا، مصیبتوں میں انسان کو مبتلا کرنے والا ہے۔ تو ہر چیز کا دکھنا ضروری نہیں ہے، بہت سی نہ دکھنے والی چیز بھی اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کی سائنسی تحقیق میں پولوشن کا انسان کی طبیعت کے لیے برا ہونا اور پردوشن کا بیماری پیدا کرنے والا ہونا ثابت ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے نظر لگنے کا برحق ہونا کیوں ثابت نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ کے نبی کے ارشاد سے بڑی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں 19-20 بالکل نہیں ہو سکتا، اور آپ کی سائنسی تحقیق روزانہ بدلتی رہتی ہے، روزانہ کل کچھ نظریہ تھا، آج کچھ نظریہ ہو گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ایسی باہر کی طاقتوں کی بنیاد پر انسان یا انسان کے مال یا انسان کے جانوروں کا متاثر ہونا، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، برحق ہے، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی برا آدمی نظر ڈالتا ہے کسی انسان کے اوپر تو اس کی آنکھ سے زہریلی شعاعیں نکلتی ہیں، کرنیں نکلتی ہیں، اور وہ سامنے والے آدمی کے جسم کے جو سوراخ ہیں، مسامات ہیں، جس کو گجراتی میں ہم چھدر کہتے ہیں، اس کے واسطے سے اندر چلی جاتی ہے اور انسان کو یا تو بیمار کرتی ہے، بسا اوقات مار بھی ڈال سکتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات آئی ہے، اور واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر لگنا پہاڑ کو گرا کے رکھ دیتا ہے۔ اتنی زیادہ اس میں تاثیر ہے اللہ کے رکھنے کی وجہ سے کہ اگر پہاڑ پر نظر سچ مچ لگ جائے تو پہاڑ بھی ڈھیر ہو سکتا ہے مٹی کا، ایک مرتبہ پہاڑ کو بھی اتار کر رکھ دینے والی یہ چیز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے۔ اور ایک اور ارشاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی ایک صحابہ سے ثابت ہے، ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر لگنا انسان کو قبر میں اتار کر رکھ دیتا ہے، اور نظر لگنا اونٹ کو ہانڈی کے اندر اتار کے رکھ دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انسان کو نظر لگے اور بری نظر ہو، ایذا والی نظر ہو، خباثت والی نظر ہو کسی کی، تو وہ انسان کو اتنا بیمار کر دیتی ہے کہ اس نظر کی وجہ سے کبھی کبھی انسان مر کے قبر میں اتر جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے اگلا ٹکڑا ارشاد فرمایا کہ نظر لگنا اونٹ کو ہانڈی میں اتار کے رکھ دیتا ہے، یعنی آپ کے جانور کے اوپر کسی کی بری نظر لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد میں فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ کو اس درجہ جو ہے لاغر و ناتوانا کر دے گا، کمزور کر دے گا کہ آپ کو ذبح کر کے اس کو پکا کر کھلا دینا پڑے گا۔ یہ اونٹ پر نظر پڑی اور اس کی وجہ سے اس کا انجام ہوا ہانڈی کے اندر اس کا گرنا اور لوگوں کے پیٹ کے اندر اس کا چلا جانا۔ اتنی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاثیر ذکر فرمائی ہے۔ ہاں، اس میں انسان کے برے جذبات اور شیطانوں کی وہاں حاضری وغیرہ کا بھی دخل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں نظر لگنے کا موقع ہوتا ہے وہاں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک تو سرکش شیطان وہاں موجود رہتا ہے، اور انسان کے دل کا حسد موجود رہتا ہے۔ یہ حسد ہی کی وجہ سے انسان بری نظر ڈالتا ہے، کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جہاں مار پیٹ کے ذریعے سے، آگ سے جلانے کے ذریعے سے اور طریقوں پر دوسروں کو تکلیف دینے کی انسان سوچتا ہے، ویسے اپنی بری نظر سے بھی سامنے والے آدمی کو تکلیف دینے کی سوچتا ہے۔ کتنا واضح ارشاد آپ نے فرمایا کہ جہاں نظر لگنے کے موقع ہوتے ہیں وہاں دو چیزیں کام کرنے والی ہوتی ہیں، ایک چیز تو شیطان کی حاضری، یہ اتنی بری مخلوق ہے کہ وہ خود بری نظر ڈالتی ہے، شیطان خود بھی بری نظر ڈالتا ہے، اور یہ مضمون بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ تو شیطان کی جال ہیں،
نیٹ ہیں شیطان کی جال ہے. جب یہ عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان عورت کے اوپر نظر ڈالتا ہے, اس کے چہرے کو گھور کے دیکھتا ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی برا آدمی جس کی نظر اچھی نہ ہو وہ ہمارے درمیان میں آ کر ہمارے اوپر نظر ڈالنے لگے تو کیا لوگ بچتے نہیں اس سے کہ اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں؟ تو شیطان جو ساری برائیوں کا مجموعہ ہے وہ اگر کسی پر نظر ڈال دے گا تو کیا کچھ کھانا خرابی نہیں کر سکتا, اس کو سوچا جا سکتا ہے. جو عورتیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں ان کے لیے اتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اس حدیث شریف میں کہ پھر تم کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تم اپنی ذمہ داری پر اللہ کی ذمہ داری سے باہر نکل گئی, بے پردہ نکلی, شیطان کی نگاہ تمہارے چہرے کے اوپر اور تمہارے بدن کے اوپر پڑ سکتی ہے, اور برے کی خبیث کی اگر نظر پڑے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. بہرحال نظر لگنا برحق ہے. ایک سے زیادہ ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون ذکر فرمایا, اور آپ کے زمانے میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ نظر لگنے کی وجہ سے سامنے والے آدمی کی حالت خراب ہو گئی. چنانچہ مسند احمد میں ایک روایت ہے, حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں نکلے. آپ کا ارادہ تھا مکہ جانے کا, تو راستے میں سہل ابن حنیف بھی ساتھ تھے. ایک جگہ ان کا قافلہ اترا اور وہ جحفہ نامی مقام, اور وہاں ایک وادی تھی جس کو شعب حرار یا خرار کہا جاتا تھا. وہ وادی پہاڑ کے نیچے تھی. وہاں یہ قافلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت سہل ابن حنیف پر مشتمل تھا, اور بھی چند افراد تھے, وہ قافلہ وہاں اترا. حضرت سہل ابن حنیف اپنے بدن کے اعتبار سے بہت گورے چتے تھے, بہت خوبصورت تھے, تو انہوں نے کپڑا اتار کر جو ہے نہانا شروع کیا. وہاں ایک شخص ان کو گھور کر دیکھ رہے تھے جس کا نام عامر ابن ربیعہ تھا. تو حضرت سہل ابن حنیف کی اس خوبصورتی کے اوپر اس کی آنکھ سے یہ بری نگاہ نکلی اور زبان سے کلمات نکلے کہ ایسا گورا اور بہترین اور حسین بدن تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. بس اس کی زبان سے نکلنا تھا عامر ابن ربیعہ کی زبان سے کہ ادھر سہل ابن حنیف کے اوپر غشی طاری ہو گئی, وہ بے ہوش ہو گئے اور بالکل افاقہ ہی نہیں ہوتا. ان کا سر اٹھاؤ تو فوراً نیچے کو جھک جاتا تھا. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دیکھیے سہل ابن حنیف کی کیا بری حالت ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا؟ پوچھنے پر بتایا کہ ان کو ایک ایسا اثر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوشی میں سے ہوش میں آتے ہی نہیں اور افاقہ ان کو ہو ہی نہیں رہا ہے, گردن اٹھاؤ واپس ڈال دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو پوچھا جو یہ شکایت لے کر آئے تھے, ارے تم کو کسی کے اوپر شک ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا؟ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہاں اور تو کچھ نہیں, مگر یہ جب غسل کرنے کے لیے گئے اس وقت عامر ابن ربیعہ اس شخص نے جو ہے ایسے کلمات کہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ عامر کو. چنانچہ عامر ابن ربیعہ کو بلایا گیا اور آپ ان پر غصہ ہوئے کہ کیوں تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے بری نظر ڈال کر؟ کیا تم کو کسی آدمی کا خوبصورت اور اچھا لگنے والا جو ہے بدن دکھے تو اللہم بارک علیہ یا برکت کی دعا نہیں کر سکتے کہ ایسے جملے بولتے ہو کہ ایسا اچھا بدن میں نے کبھی دیکھا نہیں؟ روایت میں آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بھی فرمایا. کس طرح سے انشاءاللہ میں اگلی بعض مجلسوں میں دکھاؤں گا. یہاں آپ کو اتنا ہی بتانا ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ نظر لگنے کی بنیاد پر سامنے والے آدمی کا بدن متاثر ہو سکتا ہے اور وہ بیماری میں جا سکتا ہے. خود آپ کے سامنے واقعہ ہوا, آپ نے تصدیق فرمائی, بلکہ اس آدمی کو بلا کر ڈانٹا کہ اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. جب کسی اچھی چیز پر نظر پڑے تو تم تعریفی کلمات کہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو کہ اللہ نے پیدا فرمایا اس خوبصورت بدن کو اور اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت عطا فرماوے. بہرحال یہ انسان کو باہر سے لگنے والے اثرات بھی اپنی جگہ برحق ہیں, کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جنات بھی بسا اوقات انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ زمین کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس میں پیشاب مت کیا کرو, اس لیے کہ وہ جناتوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ بھی ارشاد میں آتا ہے فَإِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ, یہ جناتوں کے رہنے کی جگہ ہے.
اور ہماری فقہ کی کتاب میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے سردار تھے، تو وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، حوران نامی ایک مقام کے اوپر ان کو استنجا کا تقاضا ہوا، انہوں نے اس زمین میں جو بیل تھا، در تھا اور سوراخ تھا، اس کے اندر پیشاب کیا، فوراً جو ہے وہ گر کے مر گئے، اور ادھر سے شیطانوں کی اور جناتوں کی یہ آواز آئی کہ ہم نے بنو خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو آج مار ڈالا، ہم نے ان کو ایسا تیر پھینکا جو ان کے دل کو سیدھا جا کر لگا اور ہم نشانہ چکے نہیں۔ یہ آواز غیبی وہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سوراخ میں پیشاب مت کیا کرو، اس لیے کہ یہاں جناتوں کا مسکن رہتا ہے، ان کی رہائش گاہ رہا کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی کبھی کبھی انسانوں کو اثر کر جاتے ہیں، لیکن ایک بات پھر کہوں گا، اللہ کے حکم کے بغیر نہ زہر اثر کرتا ہے، نہ دوائی اثر کرتی ہے، نہ جنات، نہ بھوت، نہ پلیت، نہ آسیب، کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو حقائق پر رہ کر جو سچ باتیں ہیں ان کا اعتراف کرنے اور جو زیادہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا